تو یہ جو پہلا سوال ہے نا آپ کا کہ یہ کہاں پر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، تو اس کو جواب جاننے سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ جو زندگی کے حقائق ہوتے ہیں نا، اس کو قرآن مجید کہیں بھی انیشیٹ کر کے نہیں بیان کرتا۔ یہ دنیا کے حقائق ہیں، فطرت کے حقائق ہیں، معاشرے کے حقائق ہیں۔ قرآن اس کو ایک واقعی بیان کے طور پہ، ایک ایسی چیز جس کو سب لوگ برت رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن تو اس کنڈیشن کو جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، یہ مان کر بات کر رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ واضح کر لیں۔ اگر سوسائٹی میں اس سے مختلف کوئی کام ہو رہا ہوتا، عورتوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہوتی، تو قرآن اس فیکٹ کو مان کر بات کرتا، یا اگر اس کی نظر میں وہ فیکٹ غلط ہوتا تو اس کی کو تردید کر دیتا۔ تو پورے قرآن میں کہیں بھی یہ زیر بحث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی مردوں کو ہی یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں کے باس بنائے گئے ہیں اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ کام جو ہے جی ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جی کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تو قرآن کا نہ یہ موضوع ہے، نہ قرآن کو اس پر اعتراض ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی بھی فریق یہ کام کرے گا تو وہاں پر کچھ اخلاقی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پھر اس فریق کے بارے میں کہہ دے گا کہ اس کو میں نے سربراہ مقرر کیا ہے اس لیے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے۔ جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو سربراہی ملتی ہے، اس نے تنازعات کو حل کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ چلا رہا ہوتا ہے گھر۔ ذمہ داری لینے سے مراد یہ ہے کہ چلانے والا مین فیکٹر وہ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے غلط فہمی بالکل رفع کر لیں کہ نہ یہ دین نے کہا ہے۔ دین میں جتنے بھی احکام ہوتے ہیں، ہمارے یہاں فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں الاحکام بالعلل، ہر حکم اپنی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر شوہروں کو دین میں کوئی فضیلت یا کوئی درجہ دیا گیا ہے تو وہ ایک علت، ایک ریزننگ کی بنیاد پر ہے۔ وہ ریزننگ آپ ختم کرنا چاہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ معاشرے سے لڑیں، فطرت سے لڑیں، مردوں سے لڑیں، جس سے چاہے جو چاہے، مطلب لڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں۔ لڑنا یہاں پر مثبت مفہوم میں ہے، اسٹرگل کے مفہوم میں قرآن کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ایک سچویشن پیدا کر دیں گی سوسائٹی میں اور پھر دین کی طرف آئیں گی، تو دین وہاں پر پھر آپ کو ایک ایتھیکل مورل انسٹرکشن دے گا۔ تو آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلیے، یہ جب ٹرانسلیشن پڑھو تو مجھے بھی ایگزیکٹلی یہی لگا کہ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ذرا کھل کے بات کر سکتی ہوں؟ سمجھے کہ میں بالکل بحث نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میں اپنی جتنی جو میرے جو پوائنٹس ہیں میرے ذہن میں، میں آپ سے کھل کے کہہ سکتی ہوں۔ جی جی، آپ کھل کے بحث کریں، بس یہ کوشش کریں کہ آپ اگر ایک ایک چیز کو الگ الگ جز میں زیر بحث لائیں گی نا، بنسبت اس جی کے کہ ایک پورا تاثر یا خیالات ہوں گے، اس کو آپ پیش کرنے کے بجائے اجزاء میں چیزوں، اس طرح ایک سوال آپ نے پوچھا، اجزاء میں لیتے رہیں تو جی، باقی لوگ بھی مستفید ہوں گے، بالکل اور باقی لوگوں کا کوئی سوال بالکل ہو تو وہ سمجھ، بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل سمجھ گئی۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو اگر میں آپ سے تھوڑا سا اس معاملے میں ڈس ایگری کر جاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر مڈل انکم گروپس جو ہیں وہ اپنے اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، اپنے اعتراف دیکھتے ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ چاہے پاکستان ہو، چاہے افریقن کنٹریز ہوں، چاہے کینیڈا، یو ایس ہو، جہاں پہ ڈوئل انکم اکانومی ہے، اور دنیا فلپینس ہو، جہاں کہیں پہ بھی ہو، خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آئی بھی ہے، وہ گھروں پر اور فیکٹریز میں، فارمز میں، ہر جگہ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہیں اپنی سیر غربت جسے آپ کہتے ہیں، یا اور آگے سے ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ نظام صحیح نہیں ہے لہٰذا کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ریالٹی آف دا ورلڈ ہے۔ اور اگر میں اپنی صرف میٹ کو دیکھوں کہ جس کا ہسبینڈ بھی بہت محنت کرتا ہے اور 10,000 کماتا ہے، اور اسی طرح میٹ بھی جو ہے وہ 10,000 کما کے لاتی ہے، اور کرا کے ان کا 20-25 ہزار میں گزارا ہوتا ہے، تو اگر میں اپنی میٹ سے کہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر رہی ہے تو بہت اچھا ہے، اور آپ چاہیں تو آپ اپنے پیسوں کو اپنی مرضی سے جہاں پہ بھی استعمال کرنا ہے کر سکتی ہیں، اپنی جوڑی بنا سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ ان کو ذمہ داری جو ہے یہ مرد کے اوپر ہے، اور میرے کہنے پہ فرض کرے کہ وہ چھوڑ کے بیٹھ ہی جاتی ہے، تو کیا، تو جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ سنے میں آئے کہ مرد سے سوال ہوگا، تو کیا ایک ماں سے یا عورت سے سوال نہیں ہوگا کہ تم اپنے
ہر اپنی اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی اور اپنے آف کورس اطراف کے لوگوں کی رسپانسبلٹی اور جو ولنریبل ممبرس ہیں فیملی ممبرس بچے اسپیشلی ان کی اٹھانے کے قابل تھیں اور یہ کہ ویلفیئر آف دا کڈس اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ذمہ داری بنتی ہے سوسائٹی کی طرف یا اپنی طرف سب سے بڑھ کے وہ اس ذمہ داری سے برگز ذمہ اگر ہو کے بیٹھ جائے تو کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ سوال اس سے نہیں کیا جائے گا؟ بات مجھ پہ واضح ہے، اگر میں خلاصہ کروں آپ کی بات کا تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ کسی خاندان میں یہ جو معاشی ذمہ داری ہے یہ یکساں طور پہ عورت کو بھی محسوس کرنی چاہیے، اس کی ضرورت بھی پیدا ہوتی ہے، ظاہری بات ہے اس کی اولاد ہے وہ سماج میں کھڑی بھی ہے، تو یہ رسپانسبلٹی جو ہے یہ دونوں پر یکساں عائد ہوتی ہے، یہی سوال ہے؟ جی بالکل. جی تو بالکل جی، اگر یہ آپ کسی سوسائٹی میں ہیں اور وہاں پر ذمہ داری محسوس ہوتی ہے تو وہ معاشرہ تقاضا کرتا ہے اور اس کے بعد انسان رسپانس کرتا ہے. مثلا اگر جن ممالک کے اندر، جیسے امریکہ کی آپ نے مثال دی، یہاں پہ 85% خواتین ارن کرتی ہیں تو وہ اسی ذمہ داری کے لحاظ سے کرتی ہیں، اس لیے کہ ایک شخص کی آمدن سے گھر نہیں چلتے. اور معاشی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے نفسیاتی عرض بھی ہوتی ہے. خاتون ہے، اس کیریئر اورینٹڈ ہے، اس نے لائف کے کچھ گول سیٹ کیے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو صرف ایک پہلو نہیں ہے، دسیوں پہلو سے ڈیمانڈ پیدا ہو سکتی ہے خواتین سے. خود ان کی ذاتی، جس کو آپ کہتے ہیں شخصیت کے ظہور کا تقاضا ہی ہو سکتا ہے وہ دنیا میں کام کریں، کوئی گول سیٹ کریں، مشن کریں. تو یہ ڈیمانڈ تو پیدا ہوئی ہے تبھی تو خواتین نے کام کیا ہے. اگر ڈیمانڈ پیدا نہ ہوتی تو کوئی بھی خاتون جی اٹھ کے کام ہی نہ کرتی، وہ کہتی کہ بھئی یہ مرد کی صرف ذمہ داری ہے. ڈیمانڈ تو پیدا ہوئی ہے. سوال صرف جی یہ ہے کہ جب آپ کماتے ہیں تو کمانے کی اس چیز کو تو آپ بھی اپریشیٹ کریں گے نا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنٹریبیوشن کی جگہ پہ جانا اور ایک ہوتا ہے ذمہ داری کی جگہ پہ آنا. تو ذمہ داری اور کنٹریبیوشن کے فرق کو اس مغربی سوسائٹی میں بھی بہت اچھی طرح سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. یہاں بھی ایسا نہیں ہے. ہم یہاں روز لوگوں سے ملتے ہیں جو یہاں کے بورن اینڈ ریز ہیں، ڈیٹا کا مطالعہ کرتے ہیں تو باہر کے ایک آدمی جو ہوتا ہے، اگر آپ میڈین انکم دیکھیں یو ایس میں تو وہ بھی مردوں کی زیادہ ہے بنسبت عورتوں کے. وہ کیوں ہے زیادہ؟ وہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں، ذمہ داری سے اخراجات پورے کرتے ہیں. تو ذمہ داری تو باہر کے کسی کو لینی ہوگی، دونوں مل کے لینا چاہتے ہیں ذمہ داری، جن کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم مل کے لے لیں. مثلا ایک گھر کی جو جی اخراجات ہیں وہ محض اخراجات نہیں ہوتے. ابھی دیکھیے ذمہ داری کا مطلب میں نے وہاں پہ گفتگو میں بھی بیان کیا ہے، ویسے بھی اس کو آپ سمجھیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میرے گھر کا واٹر ہیٹر خراب ہو گیا تو میں کہوں کہ میرے پاس $500 ہے، میں 250 تمہیں دے رہی ہوں. نہیں، اس میں اگر وہ 10,000 کا آتا ہے تو پھر آپ نے سڑک پہ نکل کے دوستوں سے قرض مانگ کے بچوں کو گرم پانی دینا ہے. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. کنٹریبیوشن تو یہ ہوتی ہے کہ جو موجود ہے اس میں سے 50% میں دے دوں گی آپ کو. تو سوسائٹی نے یہ ضرورت محسوس کی معاشرے میں اخراجات بڑے تو عورتوں نے کام کرنا بھی شروع کر دیا. بہت اچھی بات ہے. کل وہ اگر کنٹریبیوشن سے آگے بڑھ کے ذمہ داری کی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو جو حقوق مرد سے وابستہ تھے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا الاحکام بالعلل، وہ قوامیت عورتوں کو حاصل ہو جائے گی ہمارے لحاظ سے. وہ فیصلہ کریں گی. جی اور آپ دیکھ لیں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں پہ عورتیں جب اس سطح پہ کمانے کی جگہ پہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ شوہروں کا فیصلہ، مشوروں کی پوزیشن ہی نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی. کون سا شوہر ہے اس کے بعد وہ آ کے فیصلہ کرے گا؟ جی صحیح بالکل. یہ آپ نے بہت بالکل کلیئر کیا کہ قوانین کے کیٹیگری میں سمجھے کہ وہ آ جاتی ہیں مجبوراً اپنے حالات سے مجبور ہو کے، اور یہ کہ چونکہ کنٹریبیوشن کر رہی ہے جس کا مطلب ذمہ داری نہیں لیکن کنٹریبیوشن. اچھا، اب میرا جو آپ سے سوال ہے حسن صاحب، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بہت بھی اس کو اگر مجھ سے کچھ اوپر نیچے غلط طریقے سے کوئی بات نہیں، ہونے آپ لگے بے آپ تکلف پلیز بہن بولیں. بہن بے تکلف آپ بات کریں، اور جتنا آپ پریسائز رہیں گی، مختصر رہیں گی، اتنا مجھے بھی بات کو گریسپ کرنے میں آسانی ہوگی، میں متعین بات سمجھ سکوں گا آپ کی. آپ بالکل بے تکلف ہو کے متعین سوالات پوچھیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹھیک ہے، مسئلہ جزاک اللہ. اچھا، اب یہ کہ چاہے وہ فائنینشیل ایج کی وجہ سے ہو یا جس ریزن کی بھی وجہ سے لیڈرشپ کہا جاتا ہے کہ مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے اور خواتین کو ایکسپیکٹ کیا گیا ہے، وائفس کو، بیویوں کو ایکسپیکٹ کیا گیا ہے ڈالی نہیں گئی ہے، کہ مرد نے دی ہے، ڈالی نہیں گئی ہے، مرد نے جی لی ہے. بالکل اور ہاں. قرآن نے اس امر واقعی کو بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد اخلاقی تقاضے ہیں جو عورتوں کو بتائے ہیں کہ اگر ایک شخص یہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کو سربراہی ملتی ہے، اس کے نتیجے میں اس نے فیصلے کرنے ہیں، اس کے نتیجے میں تم نے قانتات کی جگہ پر کھڑے ہونا ہے، اطاعت گزار بننا ہے، نزاعات میں اس کے فیصلوں کو ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اس کے نتیجے میں یعنی جو کام ہو چکا ہے، یہ نہیں وہ قرآن نے کہا کہ یہ کام کرو. کہیں بھی مرد کو قرآن نے نہیں کہا کہ جاؤ اور کماؤ. یہ کہا جو تم کما کے خرچ کرتے ہو اس کے نتیجے میں عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اس کے بعد تم نے ان کی اطاعت کرنی، فرما برداری کرنی ہے، نزاعات میں ان کے فیصلوں کو ماننا. یہ آپ نے یہ پوائنٹ کلیریفائی کیا.
हाउ इज दिस नॉट शिर्क? और अब मैं इस बात को थोड़ा सा अगर वाज़ेह कर दूं, जब हमसे एक्सपेक्ट किया जाए कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की ओबीडियंस करें और किसी और की अताअत करें, चाहे जिस रीजन से भी करें, और उसके ग्रेटफुल भी रहें, और ये कि उसकी लीडरशिप पे सबमिट भी करें, तो चाहे वो एक, शायद ये भी एक हद है कि अगर डिसिप्लिन करने के चक्करों में हाथ, जो भी हाथ उठना और सारी चीजें भी हैं, एक ये एक एक नुक्ते पे रहें, हाथ उठना तो अलग से सवाल है, जी वो इसी अलग नुक्ते सब पे सही रहें, है, बिल्कुल मुतय्यन मुतय्यन बिल्कुल सवाल बिल्कुल। उस पर रहें कि जी क्या जी अल्लाह के अलावा किसी और की इताअत करना शिर्क है, ये मुतय्यन सवाल है आपको। जी बिल्कुल। जी। तो शिर्क एक दीनी इस्तिलाह है, और जब कोई दीनी इस्तिलाह होती है तो पहले हम उस इस्तिलाह को समझते हैं, फिर उसकी अमली इंतबाक करके देखते हैं कि सूरत हाल में वो होती है नहीं। तो शिर्क का मतलब है किसी को खुदा की जात से समझना, या खुदा को उसकी जात से, या खल्क में, पैदाइश में, या तदाबीर उमूर में, जो कायनात का नज्म नस्क चल रहा है, इसको कुरान अमर कहता है, उसमें किसी को खुदा का साजी, खुदा का मददगार, खुदा का सबॉर्डिनेट, खुदा का हमसर करार देना, ये शिर्क की दीनियाती तारीफ है। शिर्क एक मजहबी इस्तिलाह है, और इसको दीन ने वाजे कर दिया। किसी को खुदा की जात से समझे, या खुदा को उसकी जात से समझे, या खल्क में, या तदाबीर उमूर में उसको उसका साजी सबॉर्डिनेट माने। तो अब अगर शौहर के मामले में ये कुछ करने को कुरान ने कहा है, तो फिर तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, कि खुद कुरान जी कह रहा है कि ना करें, लेकिन कुरान ने तो कहीं पर ये नहीं कहा कि शौहर को खुदा की जात से समझो, या उसकी सिफात से समझो, या खल्क में, या तदाबीर उमूर में उसको साची जानो। कुरान ने तो इताअत की बात की है, तो किसी की इताअत करना तो शिर्क नहीं होता। कुरान मजीद ने खुद हमें कहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के पैगंबर की इताअत करो, और उलुल अम्र, अपने हुकाम की, अपनी रियासत के जो कारपरदाज हैं उनकी इताअत करो। यहाँ तक कह दिया कुरान मजीद ने कि फला व रब्बिक ला युमिनून, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू अनफुसिहिम हरजा, कि पैगंबर फैसला कर दे तो उनकी इताअत के आगे अपने दिल में भी तंगी महसूस करे। तो इताअत, ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, ये तो मैं रियासत के अंदर रहते हुए हर वक्त करता हूँ, दफ्तर जाता हूँ वहां करता हूँ, स्कूल जाता हूँ प्रिंसिपल की करता हूँ, मोहल्ले में निकलता हूँ कांस्टेबल की करता हूँ, सोसाइटी में निकलता हूँ बुजुर्गों की करता हूँ। इताअत का शिर्क से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सोसाइटी में हर हर सतह पे मैं कर रहा होता हूँ। मैं जब अपनी बॉस का हुक्म मानता हूँ, मुझे कहता है कि जाके ये काम करो, तो मेरे तो ख्याल में ये कोई गुमान ही नहीं पैदा होता कि मैं शिर्क कर रहा हूँ। शिर्क का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। जी। अच्छा, ये आपने बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट की पेश किया कि खल्क में, पैदाइश में, और मेरा ख्याल से आप रोल कह रहे थे कि रोल में जो है वो, और फिर आपने तदाबीर, वजाहत की कि ये दुनिया की तदाबीर उमूर, खल्क, जिस तदाबीर चीज में। की खल्क हुई है, यानी दुनिया की खल्क हुई है ना, खल्क के बाद सूरज निकल रहा है, चांद निकल रहा है, तारे आ रहे हैं, पैदाइश हो रही है, तो इसमें मैं बिल्कुल। ये कहूँ कि सूरज अल्लाह भी निकालता है और मेरे शौहर भी निकालते हैं, तो ये शिर्क होगा। ठीक है, सही। अच्छा, अब हसन साहब, आपसे ये सवाल है कि जब हम बॉस की करते हैं, जबकि हालांकि बॉस जो है वो बेसिकली एक इदारे में एक पोजीशन है जो कि लीडरशिप पोजीशन क्रिएट की गई है। वो एम्प्लॉयर यूजुअली नहीं होता, एम्प्लॉयर का तो काम होता है कि बस ये तो मेरा काम कर, तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन ये कि हम करते हैं, अतात करते हैं, हम निजाम की भी करते हैं, हम माँ बाप की भी करते हैं, हम कई लोगों की करते हैं। अम, लेकिन वो अतात, अगर हम अल्लाह का हुक्म समझ के उसको, कि अल्लाह ने हमें किसी की अताअत करने को कहा है, तो इससे डिवाइन इंडोर्स्ड अथॉरिटी नहीं मिल जाती अल्लाह की क्रिएशन को, और चाहे उसकी बेसिस जो भी हो। ये ये बात कि अल्लाह ने कहा है और इस ना करने के ऊपर गुनाह है और करने पर सवाब है, नहीं, तो अल्लाह ने नहीं कहा ये ना, अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने तो ये कहा है कि शादी करोगी तो इताअत करनी है, वो भी अल्लाह का ही हुक्म है। नौकरी करोगी तो इताअत करनी है, रियासत में रहोगी तो इताअत करनी है। आप हैं, मैं रियासत में नहीं रहती, मैं जंगल में रहती हूँ, तो कांस्टेबल की इताअत आप पर लाजिम नहीं है। आप नौकरी का इंतखाब नहीं करती, तो आपके पास बॉस की इताअत लाजिम नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि आप खुद अपने इंतखाब से चली गई हैं, नौकरी करने चली गई हैं, शहरियत लेने चली गई हैं, आप शादी के इंस्टीट्यूशन में चली गई हैं, तो अब तो इताअत होगी। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि शादी करो और फिर उसके नतीजे में इताअत करो, नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इंतखाब है, तुम शादी करोगी तो उसका ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तुम नौकरी इख्तियार करोगी, तो आपके ख्याल में अगर मैं नौकरी अपने जाती इंतखाब से करता हूँ, तो उसके बाद बॉस का हुक्म मानना या ना मानना ये इख्तियारी मामला होता है, ये लाजिम मामला होता बॉस का हुक्म माना, लेकिन बॉस हमें उस पे, हम अगर हम हुक्म ना माने तो हमें गुनाह नहीं है।
کیوں نہیں ہے گناہ؟ یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ تو بہت بڑا بدترین گناہ ہے. یعنی اگر آپ نے باس کے ساتھ کیا کہہ کے نوکری اختیار کی ہے؟ آپ نے ایک عہد اور میثاق کی ہے اس سے. قرآن مجید کہتا ہے ان العہد کان مسئولہ، جو بھی میثاق اور عہد کریں گے اس پر آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. نوکری جب میں کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو کہہ رہا ہوتا جی ہوں کہ بھائی ان معاملات میں آپ کی بات مانوں گا جن میں ماننے کی ہے. وہ مجھے کہتا ہے میں نے تمہیں نوکری دی ہے، جا کے بھائی دکان کے باہر جاؤ اور کھڑے ہو سیکورٹی گارڈ تم. میں کہتا ہوں جی میں تو نہیں مان رہا، میں تو کمرے میں بیٹھوں گا. تو یا تو مجھے نوکری سے وہ نکالے گا، یا جی میں بالکل. اپنے عہد اور میثاق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں گا. تو یہ گناہ کا کام ہے اگر میں کر رہا ہوں تو. یا مجھے نوکری چھوڑنی پڑے گی. نوکری چھوڑنی پڑے گی. ہاں تو ال- ہوتا یہ کہ ڈیونٹی میں چاہے وہ کنگس اور کوئنس، اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی انوائنٹڈ بائی گاڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے کبھی کبھی سمجھے کہ کچھ بزرگ ہستیوں کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. کچھ کبھی کبھی ہم نسلوں کو سمجھتے ہیں، ایتھنیسٹی کو سمجھتے ہیں کہ بائی ڈیزائن سپیریورٹی بائی ڈیزائن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر کریٹ کر رہے ہیں تو وہ تو شرک کیسے نہیں، بائی نہیں ہے بائی حسن ڈیزائن تو کر صاحب ہی یہ. نہیں رہے. بائی ڈیزائن تو کر رہے ہوتے تو صنف کو فضیلت ملتی. بیٹے کو تو نہیں ملی فضیلت ماں پہ. بائی ڈیزائن تو وہ مرد ہے، ماں کو فضیلت ملی. تو بائی ڈیزائن تو نہیں ہے، یہ تو بائی رسپانسبلٹی ہے. اور بائی رسپانسبلٹی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو، تو میں زندگی میں کر رہا ہوتا ہوں، مطلب میری باس اگر عورت ہو تو مجھے اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. تو وہ بائی ڈیزائن تو نہیں ہے کہ اس کی خلقت کے اعتبار پہ اس کو بائی ڈیزائن عورت ہونے کی وجہ سے یہ اتھارٹی مل گئی ہے کہ میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے. میری حکمران عورت ہو سکتی ہے، پوری ملت پوری ریاست نے اس کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. وہ الگ بات ہے، وہ الگ بحث ہے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اس کا دائرہ کیا ہے، کیا وہ غلام بنا کے ڈال دی گئی ہے، وہ حکم چلائے گا. یہ زیر بحث نہیں ہے. وہ جب آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ نزاعات کے اندر فیصلہ کن جگہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا اس سے بھی تعلق نہیں ہے کہ وہ اطاعت ٹھیک ہوگی. ممکن ہے غلط ہو، یہ ہے ممکن ہے کانسٹیبل مجھے بلا وجہ روک لے لیکن میں نے رکنا ہوتا ہے. تو یہ بائی ڈیزائن تو ہے نہیں، یہ تو بائی رسپانسبلٹی ہے. اور آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بتا چکا ہوں، رسپانسبلٹی اگر عورتیں لیں گی تو فضیلت وہاں منتقل ہو جائے گی. تو بائی ڈیزائن کسی صنف کا انتخاب ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر بائی ریسپانسبلٹی لیٹس سے فار ایگزامپل باس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، تو بائی ریسپانسبلٹی اگر یہ قرآن میں اس کا ایویڈنس قواموں کے علاوہ، اس لفظ کے علاوہ قرآن میں یا حدیثوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ رسپانسبلٹی کے بیسس کے اوپر ڈیزگنیٹ کیا ہے، وہ کہاں کہاں ہے؟ آیت 3 4 سورہ نساء وہ کی 34 آیت کے وہ علاوہ. وہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہ ہو تو ہم عقل کے مسلمات کی بنیاد پہ اخذ کریں گے. میں تو ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ قرآن نے اس کو موضوع ہی نہیں بنایا، تب بھی میں یہی بات بیان کروں گا جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں. کیا میں باس کے معاملے میں اطاعت، ریاست کے معاملے میں اطاعت قرآن سے جا کے حاصل کرتا ہوں؟ بفرض محال بتا رہا ہوں میں آپ کو. ویسے تو قرآن نے اسی آیت میں بیان کر دیا ہے، ایک ہی جگہ بیان کر دیا، 20ویں جگہ بیان کیا قرآن نے. عورتوں کو رخصت کرتے ہوئے طلاق کا حق دیتے ہوئے مرد کو دیا، اس کے بعد نان نفقے کی ذمہ داری ان پر ڈالی، عدت گزارنے کے لیے گھر سے نہ نکالنے کا حکم دیا، دودھ پلانے کے لیے اگر بچہ ہو گیا اس کے معاوضہ دینے پہ مرد کو پابند کیا. 10 چیزیں ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن نے کہیں بھی پابند نہیں کیا. تب بھی ہم عقلی انفرنس کریں گے کہ جس شخص نے رسپانسبلٹی لی ہے اس کو نزاعت میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس نے اس کے فیصلے پر انسٹیٹیوٹ نے آگے چلنا ہے، اور اس کا فیصلہ جڑا ہوا ہے معاش سے، پیسوں سے. یہ جس وقت شادی ہوتی ہے اسلام میں اور ہم یہ کہتے ہیں یہ مہر مقرر کر دی، یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر جو ہے اس کو صحیح طرح بیان کرنا چاہیے شادیوں کے موقع پہ کہ یہ مہر خواتین کی جو فائنینشیل رسپانسبلٹی انہوں نے لی ہے اس کا ٹوکن منی ہے. اور جی جو ہم کہتے ہیں نا قبول ہے قبول ہے، وہ قبول ہے نہیں کہنا چاہیے. اس کے جواب میں عورتوں کو یہ کہنا چاہیے ہے کہ یہ جو آپ نے میری فائنینشیل رسپانسبلٹی تھرو آؤٹ دا لائف لی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو گھر کا سربراہ قبول کرتی ہوں. اگر میں سربراہ قبول نہیں کرتی تو اس موقع پر یہ لکھ دیا جائے، نکاح نامے پہ لکھ دیا جائے کہ آپ میری کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اور میں بھی آپ کی کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں لوں گی. اس کے نتیجے میں اس گھر میں کوئی بھی قوام نہیں ہوگا، کسی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. آپ لکھ دیں، لکھنے کے بعد 2 چیزیں آپ کو طے کرنی پڑیں گی کہ حق طلاق کس کو ہے، دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہوں گے. یہ لکھ دیں کہ دونوں جب چاہیں الگ ہو جائیں، لکھنے کو آپ لکھ دیں. اور دوسری چیز آپ کو لکھنی ہوگی کہ اگر بچے ہو جائیں گے تو بچوں کے بعد میں دونوں نے تو ایک دوسرے کی ذمہ داری لی، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہ لکھ دیں اس کے اندر کہ اس کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں لے گا. تو پھر اسلام پھر آ جائے گا بیچ میں اور آپ کو بولے گا کہ نکاح مت کرو، اس لیے کہ یہ ایک آنے والی جان کی حق تلفی کی تمہید تم لوگ باندھ رہے ہو. یہ طے کرو کہ اس بچے کی ذمہ داری کون لے گا. نہیں لے سکتے تو بچہ پیدا مت کرو. تو ذمہ داری تو لینی ہے، کسی نے لینی ہے.
عورت نے لینی ہے، مرد نے لینی ہے، جس نے بھی لینی ہے وہ لے گا، تو لینے کے نتیجے میں اس کو اتھارٹی حاصل ہو جائے گی، جیسی اتھارٹی حاصل ہو جائے گی جس کو بھی حاصل ہو گئی، عورت کو ہو گئی، مرد کو ہو گئی، دوسرے فریق پر کچھ اخلاقی تقاضے لازم آ جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میری کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، مجھے قرض چاہیے آپ سے، آپ مجھے پیسے دیتے ہیں، تو میرا اور آپ کا ایک ریلیشن بن گیا، مجھے پیسے آپ کو واپس کرنے ہیں۔ تو ریلیشن تو بن گیا کیونکہ میں جی نے آپ سے قرض لے لیا۔ تو اس صورتحال کے جی اندر بھی میں نے اپنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ ذرا تصور کریں، یعنی یہ کام بظاہر ہمیں بڑی معمولی سی چیز لگتی ہے۔ شادی ہمارے ہاں محبت کے بندھن کو لیگلائز کرنے کا نام نہیں ہے۔ شادی ہمارے ہاں اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ایک تخلیقی پلان رکھتے ہیں، انہوں نے بچوں کو پیدا کرنا ہے، وہ پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزگی کے لیے وہ دو لوگوں کو کنفائنڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ دو لوگ کنفائنڈ نہ ہوں تو سوسائٹی میں بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے انہوں نے زنا پر بھی پابندی لگا دی کہ اس سے پہلے بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، پریکاشنری میجر کے طور پہ، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنفائنڈ ہو کے رہو، تاکہ فیملی کا انسٹیٹیوشن بنے، بچوں پہ مرتکز رہو اور اس سے نسل آگے بڑھے۔ اس میں یہ بہت بہت بڑا کام ہے، یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی رسپانسبل آج لے لیں۔ میں روز اپنی بیگم کو کہتا جی ہوں بھائی خدا کا واسطہ لے لو یار، سکون سے گھر میں بیٹھ کے چائے پیوں گا، کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کروں گا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، یعنی عورتوں کی بھی ٹوٹتی ہے اگر اس معاملے میں، تو رسپانسبلٹی لے لیں۔ کنٹریبیوشن اور رسپانسبلٹی، اس کے فرق کو جاننا چاہیے ہمیں، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ریاست اگر میری رسپانسبلٹی لیتی ہے تو دیکھیں کیا کرتی ہے ریاست اس کے لیے، کہیں قحط پڑ جائے، کہیں اس طرح کی کمی ہو جائے تو عالمی اداروں کے پاس جاتی ہے، بھیک مانگتی ہے، ڈالرز لے کر آتی ہے، ذمہ داری لی ہوئی ہوتی ہے نا اس نے۔ یہی کام جی دنیا کے اندر مرد کر رہا ہے۔ قرآن نے امر واقعی کو بیان کیا ہے کہ جو تم کرتے ہو اس کے نتیجے میں عورتوں کو قانتات بنو، ان کے ساتھ صالحات کا رویہ اپناؤ، اور جس وقت نزاعات ہوں تو ان کے فیصلے کو مانو۔ بہت سیدھی سمپل سی بات ہے، اس کو اس منطق میں جا کے قرآن میں اور کہاں بیان ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے اس کو کہ بھائی الرجال قوامون علی النساء، شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے باس بنائے گئے، اگر میں سادہ اردو میں بولوں، اگر کسی کو برا نہ لگے، باس بنائے گئے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کے باس ہیں۔ ہاں اچھا حسن صاحب، آ، اگر آپ پلیز میری ناقد سفر کے لیے مجھے تھوڑا سا صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھانے میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ یہ کہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں اور معاش کی بات کرتے ہیں، اس کا کنیکشن اطاعت سے یا نظام چلانے سے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اتھارٹی کا فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھانے سے کیا تعلق ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ جو مسنگ گیپ ہے اس کو حل کرتے ہیں، عملی مثال سے حل کرتے ہیں۔ میں خاندان کا جی سربراہ ہوں، اور خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اس کے تمام فائنینشیل معاملات میں رسپانسبل ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب رسپانسبلٹی جب میں نے اٹھا لی تو گویا اس کشتی کو میں نے آگے لے کے چلنا ہے، اس کشتی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس گھر کی چھت گرتی ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اس کا پائپ ٹوٹتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا باس ہوں۔ اب جب میں اس کا باس ہوں تو میں نے اس گھر کو چلانے کے لیے کچھ ڈیسیجنز لینے ہیں۔ یہ تو ہوگا نا، لازمی طور پہ لینے پڑیں گے ڈیسیجنز، جی ڈیسیجنز لینے ہیں۔ اچھا، ڈیسیجن جو ہوتے ہیں 90% وہ میوچل کنسلٹیشن سے لیے جاتے ہیں۔ جی کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں بالکل جو چھوٹے ڈیسیجنز ہیں، مثال کے طور پہ میں پیسے بھی کما رہا ہوں اور مجھے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل بھی لے کے آنی ہے، جس میں بٹھا کے آپ لوگوں کو روٹی بھی کھلانی ہے میں نے۔ اب ڈائننگ ٹیبل کا کلر کیا ہو، اس معاملے کے اندر میں اور آپ میوچل کنسلٹیشن سے فیصلہ کر لیں گے۔ ممکن ہے میں اس بالکل معاملے میں اپنی رائے کو پیچھے رکھ لوں، میں کہوں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ممکن ہے میں سٹ کروں، میں اپنی رائے دوں، میرا گھر ہے، مجھے ذوق ہے چیزیں اچھی رکھنے کا، تو میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہوں کہ بھائی یہ مت لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، تو وہ اس میں گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس میں کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا، آپ ایک لے آئی، دوسری وہ دوسرے رنگ کی لے آئی، میں ایک رنگ کی لے آیا۔ اچھا، میں اس معاملے میں جی کہوں یار مجھے پسند نہیں ہے، وہ تب بھی کہہ دیجیے مجھے وہ پسند ہے، کوئی ایک کمپرومائز کرتا ہے رشتوں کے اندر آپس میں جہاں آپ رہتے ہیں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل لیکن میں اپنی بیوی کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ میں نے تمہاری معاشی ذمہ داری گھر کے گھر والوں کی اٹھائی ہوئی تھی، مجھے تو اب جانا ہے اس دوسری نوکری میں، آج یہاں اس شہر سے 6 شہر چھوڑ کے نوکری کرنا۔ اچھا، اس کو اور سادہ کر لیتے ہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں غامدی صاحب کا جی داماد ہوں، غامدی صاحب اور میں ملیشیا میں رہتے تھے، اچھا ان کی بیٹی کو اچھا اسکالرشپ ملی 2.5 سال کی محنت سے، ایک آسٹریلین یونیورسٹی میں، ہزاروں ڈالر کی، وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی، ان کا ایک خواب تھا۔ میں گھر کی جی رسپانسبلٹی لیتا ہوں، میں بریڈ ونر ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے غامدی صاحب کے ساتھ امریکہ منتقل ہونا ہے۔ صحیح تو اب بیوی کے پاس
क्या ऑप्शन बचा है? एक ही ऑप्शन है, या तो वो कहे कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ और जाके वहां पर रहो, मैं यहाँ अकेली अपनी पीएचडी मुकम्मल कर लूंगी, इसमें कोई तनाजा नहीं होगा मुझे, अगर वसाइल होंगे हमारे पास। लेकिन मेरे पास वसाइल ही नहीं है कि मैं उसको मलेशिया में घर लेके दूं, और मुझे खुद अमेरिका जाना है, तो क्या होगा? अम, तो हसन साहब, ऐसे आ, आ, मामलात में। इस सिचुएशन में बताएं क्या जी होगा। जी मतलब मुझे मुझे अमेरिका जाना था, और मैंने बीवी जी। को कहा मुझे तो जाना है तो इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में ब्रेड विनिंग के जी हिसाब जी से भी, और इस खानदान के सरबराह की हैसियत से भी एक जिम्मेदारी उठाया हुआ, और मेरी जिम्मेदारी इस शख्स के साथ जुड़ी हुई है, इसके काम के साथ जुड़ी हुई है, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। अब मुझे तो जाना है अमेरिका, जी। आप बताएं कि आप क्या करेंगी। तो अगर वो अपने एम्बिशंस किल करे और अप्रूव हो जाए, तो वो कैसा खुश रह सकती है? और फिर शादी जैसा मामला। नहीं, आ, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, खुश रहना या नाराज रहना। आप मुझे मसले का हल बताएं कि मैं अमेरिका शिफ्ट होना चाहता हूँ, और मेरे फाइनेंसिस, मेरा ये नागुज़ीर तकाजा है, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुझे जाना है अमेरिका, इसलिए कि मैंने घर की जी मईशत को चलाना है, और मुझे लगता है मेरा सारा काम एक शख्स से जुड़ा हुआ है, मुझे जाना है अमेरिका। ये फैसला तो जाहिर बात है मैं करूंगा ना एज अ बॉस, कि जी भाई मैंने पैसे देने हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे अमेरिका जाना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा मलेशिया में। अब मुझे जाना है, और बीवी को मलेशिया में रहना है, तो फैसला कैसे जी। होगा? सवाल का सिंपल, इसको दो टोक जवाब म्यूचुअल दीजिए, दो ही जवाब आते म्यूचुअल हैं इसके। कंसल्टेशन। नहीं हो रहा म्यूचुअल कंसल्टेशन से, मुझे अमेरिका जाना है, उसको मलेशिया रहना है। म्यूचुअल कंसल्टेशन से होना था तो मेरे साथ अमेरिका चली जाती है और मलेशिया रुक जाता। नहीं हुआ ना म्यूचुअल कंसल्टेशन से, अब फैसला करना है मैंने जिंदगी, मुझे जाना है, क्या होगा? दो ही रास्ते हैं। हसन साहब, किसी के जी बताइए। एम्बिशंस को किल वो बात की करना। बात, बहन बहन, वो बात की बात है, एम्बिशन किल करना तो बहुत गुनाह का काम मैं कर रहा हूँ, वो बात की बात आएगी। मुझे तो इस प्रैक्टिकल मसले का कोई एक सोल्यूशन बताइए आप, उसके बाद मैं आऊंगा उसके ऊपर। एम्बिशन, उस सब चीजों पे आऊंगा। एम्बिशन तो मुमकिन है किल होगी, या तो मैं किल हो जाऊंगा, इसलिए कि मैंने खानदान चलाने, पैसे ही नहीं बचेंगे, इससे घर चलाऊंगा मैं। तो वो दस अगर दस दस तरजीहात उसके नजदीक होंगी अल्लाह। मलेशिया रहने की। मैं ये नहीं कह रहा उसका मलेशिया जी रहना गलत है, जी मैं ये हसन नहीं कह साहब, रहा। लेकिन लेकिन अल्लाह ताला का ने तो अपना रिस्क, जरूरी तो नहीं है कि एक ही जगह रखा हो। आप नहीं तो रिस्क मैंने कहा, सीख करें, वो तो हो मैं, सकता है आपको उसके आप बाद कहीं गारंटी पे दें, मिल जाए जहाँ पे वो आ, आ, पीएचडी कर आप सकें। आप अगर गारंटी देती मुझे मलेशिया में रिस्क में जाने से इनकार कर देता, आप मेरी जिम्मेदारी ले लेती। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती ना, अगर आप ये तलकीन मुझे करती हैं कि अल्लाह ने रिस्क हर जी। जगह लिखा हुआ है, तो फिर आप जिम्मेदारी ले लेती मेरी, मैं अपना फैसला वापस ले लेता। मुझे तो जिम्मेदारी चाहिए, इसलिए कि मैंने अगले दिन अपने बच्चों को रोटी ला के खिलानी है, तो ये जिम्मेदारी तो आप फिर ले लें मेरी जगह। आप मुझे गारंटी दे दें इस बात की कि अल्लाह ने रिस्क लिखा हुआ है, मैं कहूंगा अल्लाह ताला ने कहीं लिख के रख के आपको बताया हुआ है, तो मुझे बताएं कहाँ है, मैं रुक जाता हूँ। तो जिंदगी के जो अमली तल्ख हकायक होते हैं, बहुत सादगी से मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे जी। मुंतकिल होना था, उस मुझे। इंतकाल में 10 तरजीहात है मेरी बीवी की, उसकी ख्वाहिशात भी हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी। कि मैं ब्रेड विनर हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, मैंने फैसला करना है कि मैंने जाना है, और फैसला कर लिया मैंने। अब मेरी बीवी के पास ऑप्शंस क्या बाकी रहते हैं, वो ऑप्शन मुझे बताइए आप। दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है, म्यूचुअल कंसल्टेशन का जमाना चला गया ना, इसलिए कि फैसला हो नहीं सकता, होता तो हम खुद ही फैसला कर लेते, मसला पैदा ही ना होता। मेरे पास इतने पैसे होते, जी मैं कहता पीएचडी मुकम्मल करो, मैं अमेरिका में रहता हूँ, 6 महीने में मैं आऊंगा, 7 महीने में तुम। करते हैं दुनिया में, होते हैं म्यूचुअल कंसल्टेशन से भी हजार फैसले होते हैं। लेकिन बिल्कुल। मेरे मामले में नहीं हो रहा था, हो नहीं सकता था, इसलिए कि म्यूचुअल कंसल्टेशन से मामला हल करने की पोजीशन में हम दोनों नहीं थे। तो अब दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये जी। है कि मेरी बीवी मेरा फैसला मानने से इनकार कर दे, और वो ये कहे कि तुम जाओ अमेरिका, मैं तो नहीं जाऊंगी। और दूसरी सूरत ये है कि वो अपनी तरजीह को कुर्बान करे मेरे फैसले के आगे। और आप समझते हैं कि हसन साहब की कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती थी? आप बताइए, आप मुझे बताइए तीसरी सूरत, मैं उसको सुनने के लिए बेताब हूँ। मेरी कि उम्र इस वक्त जिसमें आप रिस्क उनकी जगह सीख करें जहाँ पे वो है, या वो अपना पीएचडी उधर सीख करें जहाँ पे आप हैं, नहीं हो सकती ना। या कोई मतलब और थर्ड ऑप्शन। नहीं हो सकता। मैं आपको अपना 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 मैं जाविया बता रहा हूँ कि मैं 2 घर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं खातून को अकेले मलेशिया में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसके 10 मफासिद आपको बता दूंगा, 10 चीजें नहीं हो सकता। और ये एक मसला मैं आपको नहीं बता रहा, जिंदगी में ऐसे सैकड़ों मसाइल आते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जगह जगह पर आए, आप दफ्तर में आ जाएं, फैक्ट्री में आ जाएं, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जगह पे आपको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है, आपको फाइनेंसिस कट करने पड़ते हैं, आपको फैसले लेने पड़ते हैं, आपको लोगों को आमादा करना पड़ता है 9 के बजाय 16 घंटे काम करो, इसलिए कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होती है। आप खड़े होते हैं, आप उनके रिस्क के जामिन होते हैं, आप साहिबान की तरह खड़े हो, झोंकों को कर रहे होते हैं, उसमें तनाजा हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी बीवी अगर जी। कवाम हो, मैं आगे बढ़ के आपसे कहता हूँ कि अगर मेरी बीवी कमाने की जगह पर हो और जिम्मेदारी की जगह पर हो, और उसको कभी ये फैसला लेने की नौबत आ जाए, तो मैं बतौर मर्द
اس کے اس فیصلے کو مرد مانوں گا، اپنی بیوی کے فیصلے کو، اگر وہ رسپانسبلٹی اس لیے کہ خاندان کا ادارہ آگے نہیں چل سکتا۔ اچھا، اب مجھے اطاعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ یہ کس ریفرنس ہے اطاعت۔ آپ مطلب جس طریقے سے ناٹ نیسیسریلی کہ میں اس سے اگری کروں، لیکن یہ کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اطاعت کی۔ اب میرا ایک اور اطاعت کے سلسلے میں سوال ہے کہ قرآن میں قانتاتن لفظ جو استعمال ہوا ہے، کیا اس بیسس پہ اطاعت کے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، یا جیسے کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ عقل، ہم اپنی عقل کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جو نہیں، وہ تو نظام واضح ہے چل نا، رہا ہے قرآن مجید نے اس جس سے۔ وقت یہ کہا الرجال قوامون علی النساء، تو قوامون علی النساء سے کیا مراد ہے؟ مطلب ان کو میرے سر پہ بٹھا دیا گیا ہے، بھائی سربراہ بنائے گئے ہیں، ان کو فضیلت دی گئی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے قرآن مجید جو ہے وہ عقل والوں سے گفتگو کر، عقل کے لازمی تقاضے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کلام میں اس طرح یوں بیان نہیں ہوتا کہ اس کے بعد مرد یہ کہے گا تو تم نے یہ کرنا ہے، تو اس کے بعد وہ سمپل اس نے ایک بات بتا دی، بھائی یہ مال خرچ کر رہا ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے، اور تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قانتات بن کے رہنا ہے، مطیع بن کے رہنا ہے، فرمانبردار بن کے رہنا ہے۔ تو اب یہ آپ کہیں کہ جی قرآن مجید کوئی اس طرح کی کتاب ہے، اچھا اردو کی ٹیکسٹ بک ہے، وہ آپ کو بتائے گی، آؤ میں بتاتا ہوں، ایک میاں ہوتی ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، اس کا میاں جو ہے وہ جی شادی کرتا ہے، شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچوں کے بعد یہ ہوتا ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب، اس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی، تو کیا مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شادی کیا جی چیز جی ہوتی ہے؟ حالانکہ شادی پہ گفتگو ہو رہی ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کوئی شخص کل میری گفتگو ریکارڈ کر کے اس میں سے نکالے کہ حسن صاحب نے یہ کہاں بتایا تھا کہ شادی کے بعد ہی ہونا چاہیے، کیونکہ شادی کی ضرورت تعریف ہی نہیں کی گفتگو میں کہیں۔ تو کلام کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ کہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ بچے ہوں گے تو اس کے بعد نزاعات ہو جائیں گے، تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے۔ اس نے سمپل پرنسپلڈ اپروچ سے آپ کو ایک بات بتائی ہے، مال خرچ کرتا ہے اس لیے قوام ہے، اس لیے فرمانبرداری کرو، یہ تین چیزیں لفظوں میں بیان ہو گئی۔ چوتھی چیز بتائیے ٹھیک ہے۔ کیا اچھا، مطلوب ہے؟ قوام کا لفظ جو ہے آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ اس پہ بہت ڈفرینسز ہیں۔ نعمان علی خان جیسے فار ایگزامپل، جن کا تھوڑا سا لنگوسٹک کا بیک گراؤنڈ ہے، یا ڈاکٹر خالد ابو الفضل جو ہیں، وہ اور بھی بہت سے اسکالرز اس لفظ کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، جو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، وہ بات میں آپ کی سمجھ رہی ہوں۔ جہاں تک قانتاتن ہے، یہ یہاں پہ اگر آپ آیت میں دیکھیں، اور ایک سیکنڈ آیت اپنے سامنے یہ سنو ذرا، آیت میں نہیں، حسن پہلے تو صاحب قوام سے گزرے نا، بہت ہی قانتات تو اس کا نتیجہ ہے، پہلے تو قوام کو ہمیں قوام کے مفہوم پر ایک جگہ پہ آنا ہوگا، قانتات تو اس کا نتیجہ ہے، یعنی قوام کا اگر مفہوم طے نہیں ہوتا میرے آپ کے درمیان تفہم تو اس دیکھیں اس جی جی بات تو پہلے قوام پہ ہوگی نا، وہ قانتات تو نتیجہ ہے، ہلو نتیجے پہ تو جی، نتیجے پر جی آپ کی بات تو میں تب سنوں یا اس پہ اختلاف کو میں تب گوارا کروں کہ جب قوام کے اوپر میں اور آپ متفق نہ ہوئے ہوں، وہاں پہلے تو اس کی بات ہوگی نا۔ قانتات تو قوامیت کے اس تصور کو ماننے کا نتیجہ ہے۔ تو پہلے تو جو نعمان علی خان کا آپ نے نام لیا، یا جو جن بھی دو اسکالرس کا نام لیا، وہ مجھے بتائیں گے نا، سمجھائیں گے، جی تو میں ان سے گفتگو کروں گا کہ بھئی یہ قوام کیا ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کا سیاق کیا ہے، عربی میں جب آتا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مثلا قوامون علی النساء کی تعبیر ہے نا، یہ زبان کی جی بحث ہے، ظاہری بات ہے اس میں آپ کو ذوق نہیں چلے گا، نہ میرا ذوق چلے گا، نہ نعمان علی خان چلے گا، نہ غامدی صاحب چلیں گے، زبان ہے، زبان تو چلتی ہے یونیورسل جی ٹروتس کے اوپر، تو وہ یونیورسل جی ٹروت کو میں اپنی خواہش سے نہیں بدل سکتا، آپ اپنی آرزو سے نہیں مسخ کر سکتے۔ جی تو کاما کے بعد جب صلہ آتا ہے، قوامون علی النساء کا ہے نا، علی آتا ہے، تو اس میں حفاظت، نگرانی، تولیت، کفالت، سب کا مضمون پیدا، سربراہی کی حقیقت ہی یہی ہے۔ تو یہ سب لازم و ملزوم چیزیں ہیں، تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہوگی میرے اور علماء کی، ظاہری بات ہے اس پہ میں آپ سے ڈیبیٹ تو کر نہیں سکتا، نہ آپ مجھ جی سے کریں گے، اس لیے کہ یہ تو عربی زبان کی بحث ہے، وہ آپ براہ راست عربی نہیں جانتی ہوں گی، تو آپ کسی اسکالر کی بل- اوپینین میرے پاس لا کے رکھیں گی نا کہ بھئی انہوں نے یہ زبان جانتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، تو اگر آپ کو ان کی بات پر اطمینان ہے تو آپ ضرور ان کی بات کو اپنائیے، لیکن جب میں بات کروں گا تو پھر آپ اس پہ یہ تبصرہ نہیں کر سکتی کہ یہ سب باتیں قرآن سے باہر کر رہے تھے، کہ میں تو قرآن کی آیت کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر آپ یہ کہیں پھر آپ یہ کہیں گی کہ قوام کا جو مفہوم حسن صاحب بیان کرتے ہیں وہ مفہوم عربیت کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کیوں ٹھیک نہیں، جا کے نعمان علی خان سے پوچھ لیں۔ تو اس میں ایکیڈیمک اب رویہ یہ ہوگا، ایکیڈیمک رویہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ قوام کے بارے میں میری کوئی تعبیر سنیں تو آپ اس کو جی اسی طرح ہمبل انداز میں بیان کریں کہ قرآن مجید کے اندر ایک انسٹرکشن بیان ہوئی ہے، اس پر بعض علماء کا یہ کہنا ہے، ان کا استدلال مجھے سمجھ میں نہیں آتا یا میں قبول نہیں کرتی، بعض اس سے مختلف مفہوم لیتے ہیں، میں ان کی بات کو ٹھیک سمجھتی ہوں۔ اس میں پھر جب میں کبھی بات کروں یہ کہ مرد قوام ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بتاؤں، تو وہ میں قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کر رہا،
وہ میں قرآن کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر رہا ہوں. آپ یہ کہیں مجھے اس انڈرسٹینڈنگ سے اطمینان نہیں ہے، اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ نعمان علی خان کی انٹرپریٹیشن ہے، تو پھر وہ میں اور نعمان علی خان آپس میں ڈیل کریں گے. نہیں، میں اس قدر میں آنےسٹلی حضرت موقف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ آم، جیسے کہ فار ایگزامپل یہ اس بتائیے انہوں نے لفظ کیا میں کیا ترجمہ کیا، انہوں نے کیا ترجمہ کیا اس لفظ کا، قوام سے کیا انہوں مراد نے اور ڈاکٹر خالد بن خالد ابو الفضل نے، اور جہاں تک میرا خیال ہے ڈاکٹر شبیر علی نے، ڈاکٹر شبیر علی نے بھی آم، اس کو اسی طرح وضاحت کی ہے جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ کیئر ٹیکر، اور آم، یعنی کہ محافظ تو انہوں نے نہیں نیسیسریلی یوز کیا لفظ، لیکن وہ جو کہ ان لوگوں کو سیکشل ہراسمنٹ سے محفوظ رکھے، ان کا خیال رکھے، اور کیئر ٹیکر اور ان کی نیڈس کا خیال رکھنے والا. لیکن جہاں مجھے جو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے شاید ایک بات کہی تھی پہلے، تو یہ کہ یہ ساری جو ڈسکرپشنس ہیں یہ ایک اتھارٹی کے ہوتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ اتھارٹی اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یعنی جب آپ یہ کام کرتے ہیں، بھائی مجھے اگر ذمہ داری دی گئی ہے غامدی صاحب کے اوقات کو مینج کرنے کی یا ان کی سیکیورٹی کی، تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ اتھارٹی حاصل ہو گئی کہ میں نے کچھ فیصلے لینے ہیں. مثلا میں نے گھر کے اوپر گرل لگوانی ہے، تو میں ملازمین کو کہوں گا جو گھر کے باقی ہیں کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا تم گرل لگاؤ. تو اب وہ ماننے کے پابند ہے اس لیے کہ میرے پاس ذمہ داری ہے، استحقاق پیدا ہو گیا ہے. تو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کفالت کی. یہ جو میں نے لفظ آپ کے سامنے پڑھا تھا قوامون علی النساء، تو جب یہ آتا ہے کامہ کے بعد اعلیٰ کا صلہ، تو اس میں نگرانی، حفاظت، تولیت، کفالت سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. آگے خود قرآن نے کیا بتایا کہ یہ جو دی گئی ہے کیوں دی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. بتا دیا نا، آگے خود قرآن نے بتا دیا. تو اب وہ مال خرچ کر کے کیا کیا ہے میں نے آپ کے ساتھ، زبان کو جو سمجھنے کا سادہ طریقہ ہوتا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ حسن صاحب یہ آپ کے باس ہیں اس لیے کہ انہوں نے آپ کو نوکری پہ رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی نوکری پہ رکھنے کے نتیجے میں باس بنے ہیں. تو قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ قوام ہے. قوام کا مطلب زیرو اس وقت کر لیں آپ، قوام کا مطلب ہے زیرو، کچھ بھی نہیں ہے قوام، ایبسٹریکٹ ہے قوام. آگے بتایا ہے اور اس لیے قوام بنائے گے کیونکہ مال خرچ کرتے ہیں. تو اگلے جملے سے لازمن نتیجہ سامنے آ گیا کہ بھائی حفاظت کرتے ہیں اس لیے قوام بنائے، جو کچھ بھی ہے قوامیت، لیکن بنایا اس لیے گیا چونکہ مال کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو وہ تو خود قرآن نے بیان کر دیا نا، ٹھیک. تو وہ تو جی، لفظ میں بیان ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ یہ بھی بات مجھے سمجھ میں آئی، لیکن جہاں تک جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ باس کا ایگزامپل اکثر بہت دیا جاتا ہے، لیکن ریالٹی ہے کہ باس خود بھی اگر کوئی مینیجر ہے تو وہ خود بھی ایک پوزیشن ہے، لیڈرشپ پوزیشن باقاعدہ بنائی جاتی ہے. اور ہوں امپلائر ہوتا ہے جو کہ پیسے دیتا ہے، ہوں جو کہ شوہر اس کیس میں جو ہے وہ ذمہ داری پیسوں کی اٹھا رہے ہیں. تو ہوں امپلائر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو، میں تمہیں پیسے دوں. تو ہوں اس میں اطاعت کا کانسیپٹ جو ہے، لیکن وہ پھر آپ نے جیسے اطاعت میں جو اور ایگزامپل سے سمجھائی وہ میں آپ کی بات سمجھ گئی. اب ایک اور چیز جو مجھے بہت بہت کر رہی ہے، اور اگین یہ شاید شرک کے ہی ریفرنس سے گھما کے شاید بات آ گئی ہوگی، ہوں وہ یہ کہ اس میں فالحات یوز ہوا ہے لفظ، جو کہ اللہ، جس کا مطلب ہے کہ morality، یعنی کہ سمجھے کہ بیسس آف morality جو ہے کہ ہوں مورل، ایک مورل انسان کیا ہوتا ہے، یا ایک وہ اس کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اس میں قانتاتن ہے اور حافظاتن ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ، اور پھر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ للغیب بما حفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے بعد. اور تو مورل ویلیوز، یا ویلیوز نہیں، morality کا اسٹینڈرڈ شوہر کے اطاعت کر کے اگر کہا جائے کہ morality کا اسٹینڈرڈ یہ کہ تم شوہر کی اطاعت کرو نہ کہ خدا کی اطاعت کرو. اور پھر حافظاتن اور للغیب بما حفظ اللہ، یعنی کہ کانٹیکسٹ ہے وہ باقاعدہ یہی لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی کا ذکر ہو رہا ہے. اور جہاں تک لفظ قانتاتن ہے تو اس کا جو روٹ ورڈ غالباً میرا ایک خیال ایک ایک سے ایک ایک آپ. پہ چلتے ہیں، ایک ایک پہ چلتے ہیں نا، جی. پہلے حافظات کو لے لیں پھر خاندات پہ آ جاتے ہیں. جی. تو آیت کا جو ترجمہ ہے سادہ وہ تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے جو تعلق ہیں اس کے مطابق جی. مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں. قوامون علی النساء، یہ ترجمہ میں نے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے. کیوں بخشی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. پھر وہ نیک عورتیں ہیں جو کون نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. شوہروں کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا پہلے تو اس پہ گفتگو ہوگی کہ فرما بردار اللہ کی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کو بتانا پڑے گا.
پھر رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور آگے اللہ کو الگ سے ذکر کیا، اسی بنا پر اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ تو پیچھے تو اطاعت بھی شوروں کی زیر بحث ہے، اور رازوں کی حفاظت بھی شوروں کی زیر بحث ہے۔ اللہ کی اطاعت نہ زیر بحث ہے، نہ اللہ کے رازوں کی حفاظت زیر بحث، سٹ بات ہو گئی۔ تو کلام کو تو جیسے ہی ہم پڑھیں گے وہ بتائے گا کہ اس کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ کلام کا دیکھیں۔ بھائی وہ مال خرچ کرتے ہیں، میں نے جی فضیلت دی ہے، ان کی رازوں کی حفاظت کرو، صالحات بنو، قانتات بنو، اسی طرح سے اللہ نے کی۔ اللہ کی صالحات تو وہاں پر بات زیر بحث ہی نہیں، وہ تو الگ سے آگے اللہ زیر بحث آ رہے ہیں، آگے آگے بطور مثال کے۔ تو وہ جو بطور مثال کے آئے ہیں، وہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ایسے ہی کرو جیسے میں تم مخلوقات کے رازوں کی حفاظت کرتا ہوں، پردے چاک نہیں کرتا۔ تم لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، باہر نکل کے ڈنڈورے نہیں جی پیٹتا میں۔ تو آپس میں جب تم ایک نظام میں بنتے ہو تو اس میں کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی حد سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسٹیٹیوشن چلا رہے ہو، شوہر نے کوئی غلطی کر دی مثال کے طور پہ، تو اس کے بعد پورے محلے کو جمع کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے خاندان کا ادارہ مجروح ہوگا۔ اس کو سمجھاؤ، اس سے بات چیت کرو، اس کے رازوں کو اٹھا کے باہر مت لے کے جاؤ۔ وہ تم سے آ کر کہتا ہے بھی میں مجبور ہوں، اما کو بھی سنبھالنا ہے، تمہیں بھی سنبھالنا ہے، پیسے میرے پاس کم ہے، کیا ہے۔ ایک اس نے اعتماد میں بات کی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا باس مجھے اعتماد میں ایک بات بتاتا ہے کہ بھائی یہ فلان جگہ پہ ٹینڈر آ رہا ہے اور ہماری کمپنی اس میں بٹ کرے گی، اور اس خبر کو میں باہر جا کے شیئر کر دوں، تو میں نے اس کے ٹرسٹ کو توڑا ہے۔ سمپل ترجمہ ہے کہ جی شوہروں کا ٹرسٹ نہیں توڑنا، اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ان کی فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ اب فرما بردار بن کے رہنے کا مفہوم کیا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہ 10 گھنٹے گفتگو کریں۔ دینا جی بالکل۔ تو حسن صاحب، آپ دو تین چیزیں جو ہیں وہ اگر وضاحت دیتے ہیں یا مجھے بتاتے ہیں کہ اس کی بیسس کیا ہے کہ الرجال کو نمبر ون شوہر کہا گیا ہے، نمبر ٹو یہ کہ جہاں ایک ایک یہ ایک ایک بات کر کے کہی پوچھیں، گئی ہے ایک کہ ایک 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 کر کے اچھا پوچھ لیں، ایک ایک کر کے بالکل پوچھیں تو یاد رہے گا، مجھے فوکس جواب دے دیں گے۔ ٹھیک ہے دوبارہ پوچھیں۔ کہ یہ بات شوہر کی ہو رہی ہے، یا ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ پوری آیت جو ہے وہ ایک فیملی سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں اگر آپ پہلے جواب دیں اس کا، پھر میں آپ کو بیسس بتاتی ہوں۔ جی، اس کو دنیا بھر میں جب بھی ہم کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کا جو یونیورسل طریقہ ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو لفظ بیان ہوا ہے اس کا معنی کرتے ہیں۔ لفظ ایک جملے کے اندر آیا ہے تو اس کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں، سبجیکٹ بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو 3 مراحل ہوتے ہیں کسی بھی کلام کے معنی کی تعیین میں۔ تو جی اب یہاں پہ الرجال آیا، یہ اصل میں زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ بھائی میں اردو میں کہتا ہوں، کسی کے گھر پہ کھڑا کے کہتا ہوں عورت کو، کیا مرد گھر پہ ہے آپ کا؟ تو میں کیا جب کہہ رہا ہوں مرد گھر پہ ہے تو کیا وہ میں اس سے کہہ رہا ہوں خاندان کے سارے مردوں کے لیے؟ شوہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بیویوں کے بارے میں گھر والی ہے آپ کے ساتھ آئی ہے گھر والی جی، اب گھر والی کو کہیں جی گھر پہ تو میری خالہ بھی ہیں، چچی بھی ہیں، مامی بھی، آپ نے گھر والی کہا؟ بھائی گھر والی بیگم کو کہا جاتا ہے۔ امراتک عربی میں اصطلاحی بن گئی، آپ تمہاری عورت، تمہاری عورت کیا، تمہاری بیوی۔ تو مرد جو ہے یہاں شوہر کے مفہوم میں ہے، جس طرح عام ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مقابل میں پیچھے کیا بات آ رہی ہے، پوری گفتگو شادی کی ہو رہی ہے، پیچھے پڑھ لیں، اوپر کی 4 آیتیں پڑھ لیں، آگے کی 4 آیتیں پڑھ لیں، پوری گفتگو ہی میاں بیوی کے تعلقات میں ہو رہی ہے۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سورہ نساء کا موضوع یہی ہے، اوپر کی آیتیں پڑھیں کیا ہیں، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کمایا اس کا حصہ انہیں مل جائے گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا نہ کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرائے ہیں، اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو۔ وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہے انہیں حصہ دو۔ بات ہی خاندان کی ہو رہی ہے، البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو تو اللہ ہر چیز پر نگہ، پوری بات ہی خاندان کی ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے کیا بیان کیا کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی گئی اس لیے کہ مال خرچ کرتے ہیں۔ کون خرچ کرتا ہے؟ میں اپنی بہن پہ مال خرچ کرتا ہوں، میرے والد صاحب کرتے ہیں اس خاندان پہ مال خرچ۔ تو بات ہی شوہروں کی ہو رہی ہے، کوئی دوسری اور اس مطلب کی جی 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 سوری آپ کہیں جاری رکھیں کچھ۔ اور میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اور اس کی کیا ہے کہ بات ہم نباتن یہ اللہ تعالیٰ شوہر کو ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ اسکالرس کے مطابق ایڈوانٹیج میں اگر لگ رہا ہے کہ خواتین ہیں
तो उनको भी कहा, उनको भी रेफर किया जा सकता है, या एक जनरल भी ये बात कही जा सकती है। किस किस बारे में जनरल कही जाएगी? यानी वो तो कहा जा रहा है कि वो तुम पर माल खर्च करते हैं, तुम खानेताद बन के रहो। कौन माल खर्च करता है? ये एब्सर्ड बात हो जाएगी ना। कौन औरतें किस मर्दों मर्द किन औरतों पे माल खर्च करता है? आगे का है इनसे नुशूज की, अगर तुम्हें इसी आयत के अंदर है, इनसे अगर वल्लतीना हम्म, तखाफूना नुशूजहुन्ना फाइजुहुन्ना वाजिरुहुन्ना फिल मजाज, बिस्तरों में अकेला छोड़ो। किसको बिस्तरों में अकेला छोड़ूंगा मैं? यानी कौन कौन सी कायनात के अंदर औरतें पाई जाती हैं जिनके ऊपर मैं माल खर्च करता हूँ मेरी बीवी के अलावा, और उनके बारे में मुझे कहा जा रहा है कि इनको बिस्तरों में अकेला छोड़ दो और उनके साथ ये करो, उनके साथ वो करो। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब मैं कॉमन सेंस में, ये आप मुझसे इसी तरह पूछेंगे, जो सूरज दिन में रोशनी निकली हुई होती है, हो सकता है पीछे को बल्ब लगा हुआ और सूरज ना हो, तो मैं क्या साबित करूंगा इससे? हाँ, ये तो कॉमन अच्छा सेंस की बात है ना, कोई और अच्छा सूरत हो ही नहीं सकती। अच्छा। हसन साहब, अगर अगर आप सिर्फ मुझे 1 मिनट दें और मैं उसमें आपको, मैंने ये किया कि बहुत सारे स्कॉलर्स डिफरेंट आयतों के और स्पेशली साइड के पढ़ के और उसके नोट्स मेरे सामने, हम्म। सिर्फ मैं आपको ये बता, मेरा मकसद जो है वो बताने का वो ये है कि आपका आपका पर्सपेक्टिव मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप उसको किस तरह देख रहे हैं, और आपने बहुत सारे स्कॉलर्स इसको इसी तरह देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस हयत और इसके मफहूम में कितना ज्यादा तजाद है अमंग स्कॉलर्स, स्पेशली इवन अगर वो वाले भी स्कॉलर्स आप देखें जो कि अम, यही बात कह रहे हैं, सिमिलर बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। तो अगर आप मुझे 1 मिनट में मैं आपको खुलासा जी जी, क्विकली कर दूं। जरूर जरूर, मैं हाजिर हूँ। अम, मौलाना मौदूदी, जैसे हैं, उन्होंने यही कहा कि मेल, यानी कि उन्होंने सिर्फ उसको नहीं कहा बल्कि मेल जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है। आप पढ़ें और मौलाना का तर्जुमा, यही नहीं बात। एक सेकंड, एक मौलाना का तर्जुमा पढ़ें। हेड ऑफ द फैमिली जी, मेल है, तर्जुमा मतलब भाई। तर्जुमा नहीं, मैंने नोट्स, नहीं, एक सेकंड मैंने रुके ना। मौलाना मौदूदी की पहले बात को अगर आप इस नहीं है, मतलब मर्द सरबराह है, मेल से मुराद वो ये लेते हैं कि खानदान का सरबराह मर्द है, मतलब एक बेटा खानदान में तो वो भी सरबराह है। नहीं, मौलाना मौदूदी नहीं, लेकिन और दूसरे, जैसे फॉर एग्जांपल नुमान अली खान कहते हैं, और जी, क्या कहते हैं? डॉक्टर खालिद क्या बिन कहते बदूल हैं कहते नवाज हैं। अली खान, क्या वो ये कहते हैं यहाँ कहते पे? हैं कि ये सिर्फ शौहर को नहीं एड्रेस किया जा रहा, बल्कि मर्दी जिम्मेदारी जो है वो बहुत सारे और भी लोगों को डालनी है। नहीं, अच्छा, एक और सेकंड रुकिएगा, मैं जरा सा। मैं समझना चाहता हूँ। एक सेकंड, जी वो ये जी। कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये अर रिजाल से मुराद तमाम मर्द हैं जो कायनात में पाए जाते हैं, खानदान में पाए जाते हैं, शहर में पाए जाते हैं। क्या तर्जुमा करते हैं? अर रिजालु कव्वामून वो अलन निसा। नुमान जी, नुमान अली खान फैमिली के मर्दों की करते हैं, और जो दूसरे हैं, ये डॉक्टर खालिद बिन बदली, वो मर्द इन जनरल करते हैं। और शबीर अली की तो इस मामले में बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है। और एक एक को ले लें, सबसे एक को लेने ज्यादा से कोई अच्छा। फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर में टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में हजारों इख्तलाफ होते हैं, जी, एक डिजीज की बिल्कुल। डायग्नोसिस में डॉक्टरों का इख्तलाफ होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया भर में एक मुसल्लमा है। सारी बात है, आप जिस पस मंदर से हैं, पढ़ी लिखी खातून है, इट्स नॉट, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आयत की 50 से इंटरप्रेट। असल चीज ये है कि जो भी इंटरप्रिटेशन होगी, वो अगर आप मेरे पास जी, लेकर आएंगी तो मैं 3 मराहिल से गुजारूंगा। लफ्ज का माना करूंगा, अच्छा। जुमले की तालीफ देखूंगा, और सियाक के कलाम देखूंगा। तो अगर मिसाल के तौर पे खानदान के यहाँ, सारे मर्द मुराद ले लें, 1 मिनट के लिए सॉरी, ना, आप ये जो अभी दोहरा सकते हैं, ये 3 कंडीशंस लफ्ज आप दोहरा सकते हैं प्लीज? लफ्ज का अच्छा। मानी मुतवातिर जी, मुंतकिल होता है, ये यूनिवर्सल कंसेंसस से आता है। ग्लास को मैं ग्लास क्यों कहता हूँ? लोगों की इतनी बड़ी तादाद ने उसको ग्लास करार दिया है कि झूठ पे जमा होना अक्लन मुहाल है। ये हो नहीं सकता कि 10 लाख लोगों ने आज से 1 साल पहले मिलकर कहीं बैठ के तय किया हो कि हमने अपनी नस्लों में ग्लास का लफ्ज इजाद करके, ये नस्लों से चला आ रहा होता है। मुतवातिर होते हैं, कंसेंसस से आते हैं मानी। तो पहला मरला है लफ्ज का माना। दूसरा, लफ्ज जी, जुमले में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, क्या चीज है, इसलिए कि उसका माना मुतय्यन होता है उस जुमले में क्या है, पार्ट्स ऑफ हाँ, स्पीच में वो, उसकी हैसियत क्या है। बिल्कुल। और तीसरी चीज है स्याके कलाम। तो पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला। तो अर रिजालु कव्वामून अलन निसा, तमाम मर्द। आगे कंडीशन लगाइए, खर्च करते हैं। चाचा मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, मामू मेरी जिम्मेदारी लेते हैं, मेरा भाई मेरी जिम्मेदारी लेता है, खानदान के तो सारे मर्द हैं बड़े। वो आगे बता दिए। अच्छा, उनको फजीलत दी की उसके बाद औरतों को आगे फर्मा बरदारी करो, राजों की हिफाजत करो। किसके राजों की हिफाजत करें भाई? अच्छा, भाइयों की, हाँ, चचाओं की, ये खालुओं मैं, की। अगर अगर आप मुझे इजाजत दें। जी, ये अब आप
अब चूंकि वो कवामीन से आगे आ गया ना, सॉरी रिजाल से आगे आ गया, तो ये कि यहाँ पे मैं आपको एक दो और चीजें बताना चाहती हूँ साथ साथ। और कयाम का जैसे मैंने आपको बताया कवामीन का कि उस मामले में भी डिसएग्रीमेंट है कि इट हैज नथिंग टू डू विद अथॉरिटी, लेकिन आपने इसकी भी वजाहत कर दी है। और जहां तक अनितातन का है, अनितातन और या इसका रूट वर्ड अगर आप देख लें तो गालिबन मेरे ख्याल से काफ नून और ता बनता है, काफ न अन। कानित की जमा अच्छा कानितात। जी, तो ये और जगह तो अल्लाह के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे जो है कुछ और के लिए कहा जा तो रहा है, तो ये कि और इससे क्या फिर फर्क पड़ता है? सारा रेफरेंस जो है वो शौहर के लिए। और इससे क्या कई फर्क पड़ता है? नहीं, और एक एक कई एक एक स्कॉलर्स एक एक की। करके चले ना, एक एक जी करके चले। अल्लाह के लिए कहीं वो कोई लफ्ज इस्तेमाल हो तो वो शौहर के लिए नहीं हो सकता, वो किसी और फर्द के लिए। क्या उसूल है दुनिया का, कौन सा कायदा है? मैं कहता हूँ अल्लाह सबसे बड़े हैं, बड़े का लफ्ज मैंने उनके लिए इख्तियार किया। मैं कहता हूँ मेरे अब्बू घर में सबसे बड़े हैं, बड़े का लफ्ज मैं उनके लिए इख्तियार करता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने लिए रहीम का लफ्ज इख्तियार किया है, रसूलुल्लाह के लिए कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह अपने लिए रब का लफ्ज इस्तेमाल करता है, कुरान में इस्तेमाल हुआ है कई जगहों के ऊपर। मालिक के लिए, घर के बाग के मालिक के लिए रब का लफ्ज इस्तेमाल हो गया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अल्लाह ने अपने लिए कोई लफ्ज इख्तियार इससे किया हो। जी इससे मेन जो फर्क पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ हसन साहब, ये अम, शिर्क मुझे लगा। नहीं नहीं, वो तो सवाल पहले जवाब आ गया उसका। उस सवाल का जी जवाब तो सबसे क्योंकि पहले मैंने आपको दिया। देखें बात ये कि नहीं, मुझे जो एक फील सेकंड, है। एक सेकंड रुक जाइए। शिर्क का जवाब तो जी सबसे पहला मैंने आपको दिया। अगर उसमें इत्मीनान नहीं था तो बिल्कुल। उस वक्त आप पूछती। वो ये था, जब मैं कहता हूँ अल्लाह सबसे बड़ा है और फिर मैं कहता हूँ अब्बू सबसे बड़े हैं, तो आपको मुझे शख्स आके कहता है शिर्क का शायबा पैदा हो रहा है, तो मैं उसको क्या कहूंगा भाई? मैं कहूंगा शिर्क नहीं कहते हैं किसी को खुदा की जात से समझना, या उसको खुदा की जात से समझना, या खल्क में तदाबीर नहीं उमूर में शामिल करना। मैं तो अब्बू को बड़ा कहते हुए अल्लाह के मुकाबले में कह ही नहीं रहा। नहीं 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 हसन साहब, मैं इस रेफरेंस से मैं इंडोर्स बाय अल्लाह का कि अल्लाह ने कहा है कि अब्बू सबसे बड़े, तुम इनकी अताअत करो। हाँ तो बिल्कुल ठीक है। वहां पर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला अपने सिवा किसी और की अताअत का और सबमिशन का और नहीं नहीं उलल नहीं, अमर का जो आपने जिक्र किया था, इसके बारे में भी मेरी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन ये कि आपने जैसे अंडरस्टैंडिंग जो भी हो आपकी, आपको गुजारनी है तीन मराहिल से, वरना उन तीन मरहलों पे बात होगी कि उससे उन मराहिल से गुजारे लफ्ज बगैर भी मसला नहीं मुतवातिर और बना। सियाक़ कलाम, लेकिन यही लफ्ज, बात है कि कंपोजिशन और इन्हीं। सियाक, इस पे रुकते हैं हम। एक एक चीज पे चलते हैं ना। अल्लाह ताला ने, आपने फरमाया जी अल्लाह कैसे कह सकते हैं अपने अलावा, क्यों नहीं कह सकते अल्लाह मियाँ? मतलब इस सवाल को मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ अपने मुकाबले में थोड़ी कह रहे हैं कि ये शौहर सबसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। वो तो कह रहे हैं मैं तो जो हूँ वो हूँ, मैं ही हुक्म दे रहा हूँ कि ये काम तुमने करना है। अच्छा, पैगंबर अल्लाह से बड़ा होता है? पैगंबर अल्लाह का पैगाम लेकर आता है, आपको नहीं शायद नहीं, वो एक हदीस पैगाम मालूम होगी जहाँ पे नहीं नहीं, वो लेकर आता खातून ने होगा। अल्लाह कहा से था बड़ा होता कि है छोटा होता है? बड़ा होता है छोटा होता है रुतबे में? पैगंबर का काम सिर्फ अल्लाह का मैसेज पहुंचाना। नहीं, तो इसका सवाल का जवाब दे देना कि इससे अल्लाह बड़ा होता बड़ाई है और पैगंबर तो छोटाई तो उसका है ही बंदा नहीं। होता है। इस सवाल का जवाब दें कि अल्लाह बड़ा होता है पैगंबर उसका बंदा होता है, ये कह दें। जी बिल्कुल। बंदा होता है ना? बिल्कुल तो अपने बंदे के बिल्कुल, बारे में इताअत का हुक्म क्यों दे रहे हैं अल्लाह ताला? क्योंकि वो डायरेक्ट मैसेजेस अल्लाह ताला से रिसीव नहीं, कर रहे हैं। इसका मतलब उसकी कोई पोजीशन है, इस वजह से दे रहे हैं। शिर्क नहीं हुआ ना वहां पे? वो बंदा है, वो अब्द है, वो खुद अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं अम, इसकी इताअत करो। शिर्क तो ना लेकिन हुआ वो ना? लेकिन इस हदीस जो आपने शायद सुनी भी होगी कि नहीं, वो हदीस पे खातून छोड़ा, थी हदीस पे जिनको। तो हम बाद में जाएंगे बहन। ये सर मुझे कॉन्सेप्ट पे बताइए, उसूली कॉन्सेप्ट पे जो आपने बात की ना, कि अल्लाह कैसे कह सकते हैं कि शौहरों की इताअत करो, इससे शिर्क जी पैदा हो जाता है। इस पॉइंट पे रहिए। जी मैं जी इस तो पॉइंट पे आपसे कह रहा पैगंबर हूँ। जी। जी तो पैगंबर अगर अपने पास से कोई बात हमें करने को कह रहे हैं तो हमारे ऊपर जरूरी नहीं है, इसीलिए मैं हदीस कोट करना चाह रही हूँ ये मुझे कि किसने बताया? इसको माने। नहीं, ये यहाँ पैगंबर की इताअत तो इसलिए हमने करनी है कि वो अल्लाह का हुक्म लेकर आता है। शौहरों की जी इताअत इसलिए तो नहीं करनी कि वो अल्लाह मियाँ का हुक्म हमें बता रहे होते हैं। ये तो कहा ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह ने इसको पैगंबर के बराबर तो रखा ही नहीं। अल्लाह ताला ने कहा है कि ये माल खर्च करते हैं, इसलिए खानदान के सरबराह बनाए गए हैं, इसलिए इनकी फर्माबरदार बनो। तो फर्माबरदारी पैगंबर की अलग तरीके से होगी, खुदा की अलग तरीके से होगी, शौहरों की अलग तरीके से होगी, बॉस की अलग तरीके से होगी, उल अम्र की अलग तरीके से होगी, वालदैन की अलग तरीके से होगी। आखिर हमें अपने बाप के सामने ये कहा गया ना, वला तकुल्लहुमा उफ़िन, उनके सामने उफ का कलमा ना कहो। ये भी फर्माबरदारी ही है ना कि उफ नहीं कहना हमने। तो वहां तो शिरक नहीं हुआ, अल्लाह नहीं कहा हुआ ऐसा कुछ। तो ये कॉन्सेप्ट जहन में क्लियर कर लें कि वो जो भी मसाइल हैं और तो उनको वापस हल करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी तशफ़ी तसल्ली करूंगा, मुझे जीतना हारना नहीं है। मैं दीन का एक अदना सा तालिब इल्म जी हूँ, आपको आपका बताऊंगा। व्हाट्सएप मुझे मुझे
سارے اشکالات کو ایڈریس کریں گے. جو کچھ مردوں نے مظالم کیے ہیں، جی میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ہماری تہذیب میں، صرف ہماری تہذیب نہیں ہے مسلمانوں کی یہ. آپ مغربی فلاسفہ کو پڑھیں، علی عباس جلال پوری کی کتاب پڑھیں، 50 سال پہلے تک اس ملک کے اندر، جہاں دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہے، ان کے ہاں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. ووٹ تو بہت دور کی بات ہے، انسان نہیں سمجھتے تھے. انسانی تہذیب نے عورتوں کا استحصال کیا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، عورتوں کو انسان نہیں سمجھے. سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں. وہ اس محل جی پہ آ کے جی میں کروں گا جس وقت آپ بات قرآن کی سمجھ جائیں گی کہ لفظ کا یہ معنی ہے. لفظ کا معنی میں اپنے ان خدشات کی وجہ سے یہاں تبدیل نہیں، شرک نہیں کہہ سکتا میں اس کو یہاں پہ. یہ شرک ہو نہیں سکتا. وہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم نے، اچھا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی سے وعدہ کیا ہو تو اس کو پورا کرو، اور وعدہ پورے کرتے ہوئے کوئی ادھر ادھر مت ہو اور اس کی بات مانو. تو میں کہوں جی بات مانو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بات مانو، اور پھر کہتا ہے اس کی بات مانو، تو شرک ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا شرک. یا میں اللہ نے کہا ہے کسی اور سے مدد نہ مانگو، میں گر رہا تھا، میں نے کہا میرا ہاتھ پکڑو، تو شرک ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا. تو جو بات لفظ ہے اس ماننا کا اور معنی یہی ہے. کسی کے فیصلے کے آگے سر احترام تسلیم کرنا جی، اور یہ بھی شرک اس نہیں کو ہے. ثواب سمجھتے ہوئے سبمٹ کرنا، یہ سبمٹ تو کیا خدا سمجھتے اللہ ہوئے کرنا؟ نہیں نہیں، خدا اللہ سمجھتے کے ہوئے سبمٹ کرنا. اگر تو خدا سمجھتے ہوئے سبمٹ کروں تو شرک ہو گیا. ثواب سمجھ. ثواب تو نتیجہ ہوتا ہے. اگر آپ نے اللہ کی فرما برداری کی ہے تو اللہ اجر دیں گے. مطلب یہ کوئی ثواب کا کام ہے کہ میں فرما برداری کروں اس سے مجھے ثواب ملے گا؟ بھئی یہ تو ناگزیر تقاضا ہے. یہ ثواب گناہ کی تو بحث ہی نہیں ہے. ثواب تو ملتا ہے خیرات کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، قرضداروں کا قرض اتارنے سے، محکوموں کے ساتھ کھڑے ہونے سے. ثواب گناہ کی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو ڈیوٹیز بیان ہو رہی ہیں یہاں پہ. یہاں پر تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک انسٹیٹیوشن بنایا ہے، اس میں رول کیا ہوگا، رول کے نتیجے میں ڈیوٹیز کیا پیدا ہوں گی، نہیں تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے. وہ اگر آگے اترتی ہے، نشوز کرتی ہے، نشوز کے نتیجے میں کیا ہوگا. گناہ ثواب کا تعلق ہی نہیں ہے کوئی بات. اگر اگر بیوی انکار کر دے اطاعت کرنے سے، تو گناہ اور ثواب کی سچویشن کیا ہوگی؟ نہیں، اس کے بعد اس بیوی کو چند سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. وہ ان سوالوں کے جواب دے کے قیامت مطمئن. میں؟ نہیں، قیامت میں بھی دینے ہوں گے، دنیا میں بھی اگر چاہے تو دے سکتی ہے، نہیں دینا ہو تو نہ دے. دنیا میں قیامت میں دینے ہوں گے. پہلا سوال اس سے یہ اچھا ہوگا کہ کیا اس کو اچھا، اپنا یعنی کہ حکم. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ. جی سوال کا ہی جواب دینا ہوگا کہ جس شخص کا تم حکم ماننے سے انکار کر رہی ہو، اس کا استحقاق کیا ہے تمہارے پاس. جی تم تم کیا اس کے مثال دیتا ہوں، بہت سادہ سی مثال ہے. زمین کی مثال دیتے ہیں. مجھے کانسٹیبل نے روکا، جی میں نہیں رکا. ہو سکتا ہے دنیا میں چھوٹ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کیوں نہیں رکے تھے تم. جی تو میں بتاؤں گا اس کو میں کیوں نہیں رکا تھا. اگر تو میرے پاس کوئی استدلال ہوگا تو بتاؤں گا. استدلال نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے خلاف ورزی کی ہے، تو اس کی سزا بھگتو. تو عورت اگر نہیں مانتی تو استدلال دے گی نا بھی کیوں نہیں مان رہی میں. وہ مثال کے طور پہ دو استدلال دے سکتی ہے. میں اس کے حق ہی کو تسلیم نہیں کرتی کہ مجھ پہ حکم نافذ کرے. تو بس آپ نے اس پر خاندان کے ادارے کو تسلیم نہیں کیا. پھر تو ذمہ داری آپ نے اس کو دی ہی نہیں، پھر تو سربراہ بنا ہی نہیں. پھر اصل بات تو اس پہ ہوگی. یہ تو بات کی بات ہے، اطاعت پہ کیا گفتگو کروں گا میں اس سے. پہلے تو کانسیپٹ پہ بات ہوگی نا. تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو ہم یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اس پر آپ بھی غور کریں، میں بھی مزید غور کرتا ہوں، انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ہمیں زندگی میں ہمبل اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. میں خود بھی تیار ہوں اس لیے کہ میں ری تھنک کروں اپنی چیزوں کے اوپر. اور جب کوئی دوسرا کوئی رائے پیش کرے تو اس کو بھی ہمبلی ریفیوٹ کریں. اس کو کہیں کہ یہ میری، مطلب آپ کے خیال میں یہ جو کچھ میں نے مختلف ویڈیوز میں بیان کیا، میں نے آپ کا وہ گروپ میں میسج بھی پڑھا، اور آپ کی نظر میں قرآن ایک بات نہیں بیان کر رہا ہوگا اور مجھے لگے گا تو میں اس کو قرآن کا نام لے کے تھوپ دوں گا. اکیڈمک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک جی انٹرپریٹیشن ہے، میری اس پر ریزرویشن ہے، میرے پاس کچھ اور انٹرپریٹیشن نہیں. جی بالکل. میں اگر اگر if I sounded differently, I apologize for that. نہیں، کوئی ایسی میں بات نہیں. ہم زندگی میں اکیڈمک رویہ، میں کہتا ہوں جی انکار کرے آدمی، خدا کا کرے، دین کا کرے، دنیا کرے، لیکن اکیڈمکلی ہونا بس چاہیے. مجھے حسن صاحب مجھ سے جو سچی بات ہے کہ اور ساری باتیں آپ کی، بہت ساری باتیں آپ کی سینس بنائی، اور نہ صرف یہ بلکہ میرے بہت سے کانسیپٹ جو کہ حیرت کی بات ہے کہ مطلب بہت ہی آپ کی کلوز شاگرد ہیں، جن لوگوں نے مجھے یہ ساری باتیں کہی ہیں جو کہ آپ نے کلیریفائی کی کہ جیسے کہ جو آپ نے دیکھ سکتے ہیں نوٹس ہوئے میں کہ یہ ایک نظر آتا ہے، اور سب سے بڑھ کے نام نقطے کا جو ہے اسپیسیفکلی لکھا ہوا نہیں ہے، اور اور پھر اس حساب سے کہ یہ عقل کے نہیں، نان نفقے کا کی کیا نہیں لکھا ہوا؟ پابند، نان نفقے کا کیا نہیں لکھا ہوا؟ میں بات مس کر گیا آپ کی. کہ نان نقطے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے. اس قرآن نے اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے ہے کہ وہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں.
جی ہاں यानी کر कि رہے تھے، अल्लाह اس ने کے نتیجے میں جی जी کر رہے تھے، تبھی اس کو قرآن نے ریفر کیا ہے، یہ کیا جا رہا जी تھا، ریفر تو کیا बिल्कुल نا قرآن نے، बिल्कुल مرد کو کہا ہے کہ تم نے हाँ نان نفقہ دینا ہے عدت کے دوران، طلاق کے بعد ہی معاملات کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ ہو رہا बिल्कुल تھا، سچویشن کو چینج کر دیں تو الاحکام بالعلل ہوتے ہیں تبدیل ہو جائیں گے۔